حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک نوجوان شخص تھا جو بڑا ہی خوبصورت تھا، حسن جمال اللہ نے دے رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جب نماز کو جاتے تھے نا تو ایک عورت کی نظر پڑ گئی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو نظر ہے نا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، پر تو ایک دفعہ جاتی ہے پر اس کا اثر کئی دن تک رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس عورت کی نظر پڑ گئی، یوں ہی وہ جوان شخص آتا جاتا رہا نماز کو، اور اس کی نظر پڑتی رہی۔ شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک دن آتا ہے کہ اس عورت نے اپنی خادمہ سے خواہش کا اظہار کیا، خادمہ سے۔ تو خادمہ بڑا سمجھدار تھی، تو اس نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ تو ایک دن آیا کہ وہ جوان شخص جو ہی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، تو وہ جو خادمہ تھی وہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور اس جوان کو روک لیتی ہے، چند حدیثیں سناتی ہے کسی کے کام آنے پر۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہی غریب ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہمیں فلاں سامان اٹھانا ہے، کہ آپ ہماری مدد کر دیں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کی، بھلا وہ نوجوان شخص اللہ والا تھا، راضی ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ چلو مجھے لے چلو اس سامان کے پاس جہاں سامان اٹھانا ہے، اس جگہ لے چلو۔ تو وہ خادمہ جو ہے اسے کمرے میں لے کر جاتی ہے، ایک کمرے سے اس کے بعد اندر والے کمرے پر لے کر جاتی ہے۔ تو اس اندر والے کمرے کے اندر وہ خادمہ کی جو مالکہ تھی، وہ عورت تھی جو بار بار اس جوان کی طرف دیکھا کرتی تھی، وہ پہلے سے اس کمرے کے اندر موجود تھی۔ تو جو ہی یہ جوان شخص کمرے کے اندر گیا تو وہ عورت اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس کے بعد جوان شخص پر نظر پڑی تو اس جوان شخص سے خواہش کا اظہار کیا۔ تو جو ہی اس نے خواہش کا اظہار کیا تو اس بندے کو اللہ کا قرآن یاد آ گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جب اس نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ بندہ ڈر کے مارے، خدا کے خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو جب بے ہوش ہو کر گر پڑا تو اندر سے عورت آواز دی، باہر سے خادمہ نے پوچھا کہ مالکہ آخر کیا بات ہے؟ تو دروازہ کھولا گیا، دیکھتی کیا ہے کہ وہ جوان شخص زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے جو ہے نا نفس کبھی چیک نہیں کیا، اور دونوں سمجھنے لگی کہ شاید کہ جوان شخص مر گیا۔ تو کرنا کیا تھا کہ عورت نے کہا کہ تم ہاتھ پکڑو، میں پیر پکڑ کر اٹھا کر اسے باہر پھینک آتے ہیں۔ تو ایسا ہی کیا اس جوان شخص کو کہ جو گھر کے جہاں کوڑے کچرے پھینکتے ہیں نا، تو اس کچڑے کے اندر جو ہے اس جوان شخص کو پھینک کر دونوں واپس آ گئے۔ رات کافی دیر ہو گئی، باپ انتظار کرتا رہا کہ بیٹا اب آئے گا، بیٹا اب آئے گا۔ جب رات دیر ہو گئی تو بیٹے کو ڈھونڈنے باپ نکل پڑا۔ تو جو ہی گلیوں میں ڈھونڈتے کچڑے کے پاس پہنچا تو وہاں دیکھتے ہیں کہ بیٹا لیٹا پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کو اٹھا کر لاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، منہ پہ پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لاتے ہیں، بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا پھر تیرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بیٹا سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ پھر وہ جوان شخص نماز کی طرف جاتا تو اس عورت نے دیکھا، پھر جو ہے شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ عورت سامنے سے آ کر زنا کی دعوت دیتی ہے۔ جو ہی اس نے زنا کی دعوت دی کہ وہ شخص اس بار بے ہوش نہیں، واقعی میں اس کی روح پرواز کر گئی، واقعی میں انتقال ہو گیا۔ پھر وہی ہوا، باپ راتوں رات جنازہ کیا، دفنا دیا۔ تو صبح فجر کے وقت حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہی نظر پھیرتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضور
رات میں جوان بیٹھا تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، ایسا واقعہ پیش آیا۔ بیٹے کو راتوں رات دفنا دیا، جنازہ پڑھی گئی، ہو سکتا ہے کہ اسی غم میں مبتلا ہو، فجر میں نہیں آیا آ سکا تو اچھا چلو اس میرے بھائی کے پاس۔ تو سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے گھر گئے تو سارا واقعہ پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو باپ نے سارا واقعہ جواب دیا، بیان کیا۔ تو اچھا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال خوف الہی کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو کہا جی حضور، چلو مجھے اس کی قبر کے پاس لے کر چلو۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی قبر کے پاس لے جایا گیا۔ تو وہاں قبر میں، قبرستان میں قبر کے پاس کھڑے ہو کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قبر سے پوچھا کہ اے جوان شخص، تو بتا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو بتا اللہ نے تجھے 2 جنتیں عطا کی؟ تو غیب سے آواز آتی، جوان شخص نے کہا کہ اے عمر، رب سچا، رب کا قرآن سچا، جو ہی میں قبر کے اندر آیا اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رب سے ڈر۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ آج گناہ جو ہم کرتے ہیں تو فخر سے بتاتے ہیں، ابھی ڈر نہیں رہا کسی کے اندر، ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے وہ کیا، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں گناہ کر کے۔ میرے دوستوں ایسا نہ کرو، گناہوں سے بچو، گناہ سے ڈرو۔ ہمیں بھی رب کے پاس جانا، رب کا سامنا کیسے کریں گے سوچو۔